نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر کی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جناب صدر محترم استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم I am Anil Shaukat from class first year آج مجھے جس موضوع پر لفظ کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب صدر اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے نہ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے تذکرے کرتے ہیں جناب صدر ہم ان سے محبت ان سے عقیدت ان کے تذکرے کیوں کرتے ہیں جناب صدر ہم سے ان سے محبت ان سے تذکرے ان کے کمالات اور خصوصیات کی وجہ سے کرتے ہیں جناب صدر جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں جناب صدر ہم حاتم طائی سے محبت اس کی ثقافت کی وجہ سے کرتے ہیں جناب صدر جیسا کہ ہم فردوسی سے عقیدت رکھتے ہیں ہم اس سے عقیدت اس کی عقیدت اس کی علم و حکمت کی وجہ سے رکھتے ہیں جناب صدر لیکن کیوں اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان خصوصیات کا مجموعہ تھے جو ان کمالات کا مجموعہ تھا جناب صدر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ان میں کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے اور میرے پیغمبر کا ہر کمال ناقص تھا جناب صدر کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں کچھ حسن پہ ناز کرتے ہیں کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں کچھ حسن پہ ناز کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں وہ دامن مصطفیٰ و امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں جناب صدر آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں کسی کی دولت پہ ناز کرتے ہیں تو کسی کے احسان پر ناز کرتے ہیں جناب صدر تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھی جناب صدر میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق خاتم بن گئے میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے حضرت عثمان فقی بن گئے میرے نبی بہادر تھے جس سے علی شیر خدا بن گئے جناب صدر میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گی کہ میرے نبی کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ دیا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کے اندر فردن پایا جاتا تھا جناب صدر میرے نبی کے اندر نوح کی تبلیغ تھی ابراہیم کا امر توحید تھا اسماعیل کا سعد تھا موسیٰ کا جلال تھا ہارون کا جمال تھا یوسف کا حسن تھا اور یحییٰ کی پاکدامنی تھی جناب صدر رب کائنات نے میرے نبی میں ہر وہ کمال رکھ دیا وہ عرش کا چراغ میں ان کے قدموں کی دھول ہوں وہ عرش کا چراغ میں ان کے قدموں کی دھول ہوں اے زندگی گواہ رہنا میں بھی عاشق رسول جناب صدر میں کہنا چاہتی ہوں جسے حضرت محمد سے محبت نہیں اس سے پاک دامنی سے محبت نہیں اس سے صداقت سے محبت نہیں اس سے شرافت سے محبت نہیں اور جسے اخلاقیات سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ وحشی درندہ ہے جناب صدر اللہ کے نبی سے محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا زبان سالت نے الفاظ کو یوں ادا کیا ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اولاد اور سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں جناب صدر تو آئیے اپنے گریبانوں میں چھال کر دیکھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں میں اپنے والدین اپنے اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے ان سے زیادہ محبت تو نہیں اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب افسوس کے ساتھ موجود سامعین کرام ہمارے ایمان کو خطرہ ہے آخر میں صرف یہی بات کہنا چاہوں گی کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہماری رگوں میں خون کی بجائے محمد رسول گردش کرتا ہے ہم دین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ